کہ جن کے گھروں کے اندر اور جن کی ذات کے اندر، جن کے ماحول کے اندر رمضان کا کوئی نام و نشان معلوم نہیں ہوتا، ہیں ایسے مسلمان 100 کے 100% بھی مکمل بن گئے بول کر نہیں، زندگیاں ختم ہو جا رہی ہیں، واقعات سنتے جا رہے ہیں، قرآن سنتے جا رہے ہیں، فضیلتیں سنتے جا رہے ہیں، ماحول دیکھ رہے ہیں، حالات باہر کیسے ہیں، دشمنوں کے سر کیسے چڑھ کر بول رہے ہیں، مسلمان کن کن لمحوں میں، کن حالات میں، کن کے نظروں میں پڑا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان تو مسلمان اللہ کے گھر مساجد سے، مدارس سے قرآنی احکامات اور عبادتیں یہ ساری جو ہے دشمنوں کے نظر میں کس طرح جو ہے گھرے پڑے ہیں، اس کا احساس نہیں ہمارے نزدیک، اور کوئی اس کا تصور، اس کے بارے میں ہمارے کوئی خیالات ہی نہیں جاگتے کہ مسلمان اعمال اور عبادتوں سے بھی اتنی دور جا چکے ہیں، اب ان چیزوں کے اوپر کہاں خیال رہے گا ہمارا۔ روزہ، تراویح، رمضان بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ادب ہے، احترام ہے۔ اصل مقصد کیا ہے رمضان کا؟ احترام اور قدر، کہ اللہ کے احکامات کی عمل پیری کرنا، اللہ کے حکموں کی اطاعت فرما برداری کرنا، نبی کے ارشادات پر عمل کرنا، رمضان کے جو احکامات، جو اعمال ہیں اس پر عمل کرنا، اسی سے ہم بہت دور ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے رمضان کی فضیلت پر مختصر آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، لیکن اس رمضان کے مبارک مہینے کی خصوصی عبادتیں دو ہیں، دو عبادتیں خاص ہیں رمضان کی، ایک روزہ ہے، دوسری تراویح ہے۔ تراویح کے مسائل تو آ گئے ہمارے سامنے، لیکن دوسرا سب سے بڑی بنیادی عبادت جو ہے وہ روزہ ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، روزہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ ایمان والوں سے اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تمہارے سے پہلے جو لوگ گزرے نا ان کی طرح، یعنی ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے، ایسے ہی تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عاشوراء کا ایک روزہ فرض تھا، یعنی پورے سال میں محرم کو 10 محرم کو ایک روزہ رکھتے تھے، ان کا روزہ فرض تھا۔ کسی قوم پر، کسی نبی کی امت پر شوال کے 6 روزے فرض تھے، رمضان کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا اس کے 6 روزے رکھ لیتے، وہ فرض تھے۔ کسی نبی کی امت پر ایام بیض یعنی مہینے کے 3 روزے فرض تھے، ہر مہینہ، پورا سال ہر مہینہ 3 روزے رکھنا۔ لیکن جو رمضان کی سعادت جو ہے پورے 29 یا 30 روزوں کی، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس امت کے علاوہ کسی امت کو یہ شرف نہیں ملا۔ اور اس کی فضیلت بھی کیا ہے، اس کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی کیا ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب میں خود دیتا ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھو اعمال کرتے ہی تو نظر آتا ہے. ہم نماز پڑھیں تو دوسرے دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دیں تو دوسرے دیکھتے ہیں، قرآن پڑھے تو دوسرا آدمی ہمیں دیکھتا ہے. لیکن یہ ایک عجیب طرح کی عبادت روزہ ایسا ہے کہ رکھنے والے بندے اور پاک پروردگار عالم کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ روزہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے. جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ خود بن جاتے ہیں. صوم لی وانا اجزی بہ، صوم عربی میں کہتے ہیں روزے کو صوم، یعنی اس کا معنی پورا مطلب آتا ہے کہ رکنا، یعنی رک جانا، ٹھہر جانا، اسٹاپ، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے. اب اس کا مطلب بھی ہم نے سمجھ کر رکھتے ہیں. کہاں رک رہے؟ کھانے پر رک رہے، پینے پر رک رہے. کیوں بھائی؟ روزہ ہے. مسائل بہت نازک ہیں اس کے. جو مطلب ہمیں سمجھ کر روزہ رکھ رہی نا، ایسا روزہ نہیں ہے. جو قرآن کہتا ہے نا ایسا روزہ رکھنا ہے روزے کا مطلب. صبح سحری کے آخری وقت میں وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دیا، یعنی رک گئے، بند کر دیے. اب سمجھ رہے کہ ہمارا روزہ ہے. اب شام تک کیا نہیں کریں گے؟ کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، برداشت کریں گے بھوک اور پیاس. یہ ہمارا روزہ رکنا ہے. لیکن شریعت اور قرآن جس روزے کی طرف ہمیں ترغیب دلاتی ہے نا، وہ روزہ پورے ہمارے جسم کے اعضاء کا روزہ ہے. گزشتہ جمعہ بھی میں نے ایک رکن پر آپ کے سامنے بات کی تھی، یعنی زبان کے بارے میں. آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ، پیر کا بھی روزہ، پورے بدن کے ایک ایک بھی جو ہے اعضاء کا روزہ ہونا مکمل ملا کر کے بعد میں روزہ بنتا ہے. ہمارے روزے کیسے رہے معلوم؟ صبح سے شام تک ہم بھوکے رہے، اب بولتے کہ ہم روزے ہیں، پورے مکمل روزے ہیں. کون سے روزے؟ صرف بھوکے رہنے کے روزے. اب معاملات تو ویسے ہی برابر چل رہے ہیں جیسے غیر رمضان کے 11 مہینے میں چلتے تھے. ہمارے بیپار، ہمارے دکان، ہمارے بزنس میں جھوٹ بول رہی ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی بول رہی مسلمان جھوٹ. فرشتے نہیں بن گئے مسلمان رمضان میں. مہینہ 21 بدلے سو، عبادت 21 بدلے سو، مسلمان کے اخلاق تہذیب نہیں بدلی. ہیں مسلمان روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے والے مسلمان ہیں. اندازہ لگا کر دیکھو. میں بیان تقریر کرنا مقصد نہیں، بس اپنے آپ کے اندر کے جذبات کی جو ہے باہر نکال کر اپنے آپ کو ہم فکروں میں رکھنا ہے. بیان تقریر کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو باہر سوچیں، اپنے اندر سے سوچ کر دیکھیں کتنی برساں ہماری زندگیاں گزری، کتنے رمضان ہمارے گزرے، کتنے ہم نے روزے رکھے. کیا مکمل 100% قرآن اور حدیث کے برابر ہمارا روزہ گزرا؟ سوچنے کی ضرورت ہے دوستوں بزرگوں. ورنہ کہ یہ محنتیں، آدھی رات سے اٹھ کر نیند کی قربانی، وقت کی قربانی، کھانا پینا، اس کے پیچھے جتنی بھی قربانیاں ہیں سب کے سب رد کر دیے جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں. سوائے بھوکا رہنے کے اس سے زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. ویسے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا پوری زندگی جو دھوکہ دیتا، جو جھوٹ بولتا، وہ مسلمان جو ہے میری امت میں جمع نہیں ہے. لیکن رمضان میں روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے تو بہت سوچنے کی، غور کرنے کی بات ہے. اب رہے کیا صاحب، سر پر ٹوپی ہے، لباس بھی بدل گیا، چہرہ بھی بدل گیا، دکان پر بیٹھے کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، میں کہاں جھوٹ بولوں، یہ بول رہی جھوٹ. اس سے روزہ جو ہے فاسد ہو جاتا، کبھی روزہ نہیں رہتا. آنکھیں وہ کام نہ کرے جس کو قرآن اور شریعت کہتی ہے، برائی کی طرف نہ دیکھے، دل اور دماغ نہ سوچے کوئی برا اور گندا خیال. روزہ رکھ کر اگر ہماری آنکھ، ہمارا دل، دماغ برائی کا سوچتا ہے
غلط چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ روزہ نہیں رہتا، روزہ جاتا رہے گا، بس بندہ بھوکا ہی رہ گیا، روزے کا کوئی ثواب نہیں ہے، روزے کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ مجھے برے خیالات آتے ہیں، گناہ کرنے کو من کرتا ہے۔ صحابی بھی انسان تھے، جو ان کے دل میں تھا وہ صحیح آ کر نبی سے پوچھنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ روزہ رکھو۔ اس سے روزے سے کیا تعلق ہے؟ ہمیں سوچیں گے بھئی برے گندے خیالات آنے سے، گناہ کی طرف اپنی نفس اور اپنے خیالات جانے سے روزہ رکھنے سے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھنے سے برے خیالات، شہوتیں اور برے گناہوں کی طرف کے سارے چیزیں دل اور دماغ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور فرمایا صوموا تشیحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ یہ چیزوں سے بندہ پاک ہو جاتا ہے اور صحت مند بھی رہتا ہے روزہ رکھنے سے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہماری یہ سوچ، ہماری یہ کمزور ایمان کا نتیجہ کہ ہمیں بیمار ہیں، ہمیں پریشان ہیں، ہمیں محنت کرنا پڑتا ہے، ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، نوکری پر جانا، کھیت میں جانا پڑتا، کہ ایسی شدید دھوپ میں، گرمی میں کہاں ہمیں روزہ رکھیں گے؟ ہمیں کمزور پڑ جاتی ہے، ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے حضرت، اس لیے ہم روزہ رکھنا نہیں ہوتا۔ دھوپ کے معمولی اللہ کا احسان ہے۔ گزشتہ رمضان بھی گرمی ایک حساب سے تھی، سب کو معلوم ہے کہ یہ جو رمضان شروع ہوا پہلے روزے سے آج تک بھی اتنی خطرناک شدید گرمی اور دھوپ نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہوا بندوں پر، اللہ دیکھو راستوں پر راستے دے کر دیکھتا ہے، بندہ کس راستے سے میرے در کی طرف آتا ہے۔ بندہ بھی اتنا ہوشیار ہے کہ ہر راستے میں کوئی بہانہ ڈھونڈ لے کو جاتے رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ ایک صحابی گزرے حضرت زبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایسے روزے رکھتے تھے کہ ایک دن سحری کرتے تو 8 روز کے بعد میں ان کی افطاری ہوتی، 8 دن کے بعد افطاری کرتے، محنت کرتے تھے، کام کرتے تھے، لگاتار روزہ رکھتے تھے، کبھی ان کو افطاری کا موقع نہیں ملتا تھا۔ آج اللہ کی نعمتیں ہی اللہ ہمیں کھلا رہا ہے۔ اللہ نعمتوں سے نعمت ہے، اسے بولتے ہیں رحمت، پہلا اشرا رحمت اسے جو بولتے ہیں۔ یہ جو 4-5 دن کے رمضان کے گزرے، کیسی کیسی عجیب نعمتیں ہمیں نہیں کھا رہی افطاری اور سحری میں، چاہا کر بھی 11 مہینے کھائی، کیا سوچ کر دیکھو ذرا، یہ اللہ کی رحمت۔ روزانہ اللہ سموسہ کھلا رہا، 11 مہینے ہمیں کھائی کہ نہیں کہ معلوم نہیں، چاہے رہتے تو بھی نہیں کھا سکتے تھے، کیونکہ رحمت اب برس رہی اللہ کی، عجیب عجیب نعمتیں کھلا رہا اللہ، اپنے خزانے سے کھلا رہا ہے۔ اور وہی 11 مہینوں کی رحمت الگ ہے، ایک مہینے رمضان کی 10 دن کے عشرے کی رحمت کی الگ ہے۔ سب کچھ دے کر بندہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کہ میرا حکم یعنی میرے واسطے روزہ رکھ لے، تیرا بدلہ میں خود بن جاؤں گا۔ روزے بھی ہمارے ایسے ہو جیسے صحابہ کرام کے ہوا کرتے تھے، جیسے اولیاء اللہ کے ہوا کرتے تھے، پیران پیر کے ہوا کرتے تھے، غریب نواز کے ہوا کرتے تھے، نظام الدین اولیاء کے ہوا کرتے تھے۔ ولیوں جیسے روزے رکھو، صحابہ جیسے روزے رکھو، ایک ایک گلاس پانی، ایک کھجور کھا کر صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے، نہ سحری میں کھانے کو کچھ ملتا، نہ افطاری میں کھانے کو کچھ ملتا تھا، ہمارے دسترخوان بھرے پڑے رہتے ہیں۔ روزے کا مطلب بھی بتلایا گیا حدیث کے اندر کہ بندہ روزہ رکھے، اسے شام ہونے سے پہلے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اسے روزے کا احساس ہو جائے، تکلیف کچھ ہو بندے کو، پریشانی کچھ معلوم ہو روزے میں، روزہ لگے اسے، اس وقت اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کو ایسے وقت میں یاد کرتا نا،
پھر 11 مہینے کے دوسرا اور کوئی وقت ہی نہیں رہتا جو اس وقت سے زیادہ اللہ کو وہ یاد کرتا ہوگا۔ گھر کے اندر فروٹ موجود، کھانے موجود، گوشت موجود، ٹھنڈے ٹھنڈے کولڈ ڈرنک جوس رہے، پانی رہے، بندے کی جو ہے حالت خراب ہو چکی، سست ہو چکا، روزہ لگ چکا، اب وہ گھر کے اندر ہے، اسے کھا لے پی لے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا نفس ملامت کرتا ہے کہ حالت تیری خراب ہو چکی ہے، تو جو ہے تیرے گھر کے اندر یہ ساری چیزیں تیرے نزدیک موجود ہیں، کھانے کو من کرے، اور اس وقت میں وہ یہ چیز لائے دل کے اندر کہ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، مر تو نہیں جاؤں گا، نہیں مجھے ان چیزوں کی طرف مائل ہونا نہیں۔ اور اس وقت کی جو قربانی دیتا نا بندہ، وہ اللہ کو اتنا ادا وہ پسند آتی ہے، پھر دوسرا کوئی عمل کی ادا پسند نہیں آتی۔ ایسے روزے رکھنا ہمیں، سحری میں اتنا پیٹ بھر کر ہمیں کھاتے ہیں، ظہر کے بعد یا قریب عصر کو اس کا ڈکار ہمارا نکلتا، یہ حالت ہے ہماری روزوں کی، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تول کے حساب سے بھی اگر اندازہ لگاؤ، نوٹ کر کے کبھی اس پر جو ہے، کبھی اس کے اوپر نوٹ کریں، جو رمضان سے پہلے ہمارا وزن بھرتا نہیں، رمضان میں 29 یا 30 روزے رہ کر رمضان کے بعد کیا رہنا، ذرا تول کم ہو جانا، وزن بعض مسلمانوں کا وزن ایکسٹرا ڈبل بڑھ گیا رہتا، اور بھی ہیں عادت، لوگوں کی عادتیں، کچھ لوگ ہیں کم کھانے کی عادت، کچھ لوگ زیادہ کھانے کی عادت، بعض لوگ چلو بھی رمضان ملا سو 10 منجے اللہ سال پورا کھلاتا، یہ کھانے کے واسطے نہیں، بعض لوگ رمضان ملا کھانے کے واسطے لوٹ کرتے، اتنا کھاتی، کھانے کے بعد بھی عبادت بھی کرنا ہے نہیں، اس میں بھی من لگنا نہیں، پیٹ بھر کر سحری کھائے، یہ کوئی ایسے نئی سو بات میں آپ کے سامنے نہیں بتا رہا ہوں، جسے آپ جانتے وہی بات میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں سحری کھا کر پیٹ بھر کر جو ہے کھانے کے بعد آرام کرنے پڑتے ہیں، کیا ویسے سو جاتے ہو، فجر کی نماز بھی ان کی بستر میں چلے گی، کیا فائدہ رہا؟ روزہ رکھ رہی تو نمازیں چھوڑ رہی، نماز پڑھ رہی تو تراویح چھوڑ رہی، یا یہ سب کر رہی تو معاملات بگڑ رہی، اگر یہ ہی تو بے پارا وہ بزنس بگڑ رہی۔ نہیں دوستوں بزرگوں، مکمل 100% روزے کو روزہ سمجھ کر رکھنا ضروری ہے، خراب مت کرو روزوں کو، ان تمام چیزوں کی جو ہے اپنے اندر ایک تصور پیدا کر، سچائی کے ساتھ چلے، ہم ایمانداری کے ساتھ گزاریں، تمام اعضاء کا روزہ رکھے، یہ سوچے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، روزے کی حالت میں میری زبان سے کسی کو گالی گلوچ نہ نکلے، کسی کی غیبت میری زبان سے نہ نکلے، کسی کے بارے میں کوئی چاڑی نہ نکلے، میرا کان کہیں برا نہ سنے، میری زبان گندا نہ بول دے، میری آنکھ کوئی گندی چیز نہ دیکھتے، یہ سوچ کر ہمیں روزہ رکھے، اس کا خیال روزے کی بہت حفاظت کرنا چاہیے۔ اب بہت ذرے مسلمان کیا کرتے ہیں، ٹی ویوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں رمضان میں، بڑی اچھی بات ہے، اللہ ان کو توفیق دے، 11 مہینے بھی پردہ ڈال کو رہن دے ٹی ویوں پر۔ اب کیوں ہر جیب کے اندر ایک بڑی ٹی وی ہے، گھر کی ٹی وی رکھنے کی ضرورت نہیں، اسے پردے میں چڑھنے دو۔ موبائل سے بھی گزارش ہے، اس سے بھی ذرا پرہیز کرو، صرف رمضان کے مہینے میں روزوں کی حالت میں روزہ رکھ کر ہم گیم کھیل رہی، ویڈیوز دیکھ رہی، اچھے چاری ویڈیو پر کو کیا بھی گارنٹی بھروسہ نہیں، حضرت میں فلاں حضرت کا بیان دیکھ رہا ہوں، اس میں قرآن کی آیت سن رہا ہوں، ذرا اوپر چلو، ذرا ویڈیو چینج کر کو دیکھو، ہر کوئی اچھی ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں بڑھ کر نہیں، اس سے بھی پرہیز کرو، یہ شارٹ ویڈیو سے، ٹک ٹاک سے، ان ویڈیو سے، یوٹیوب سے پرہیز کرو۔ اگر نہیں ان اوقات میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو ہاتھ میں تسبیح لے کر اللہ اللہ بولو، اس سے بھی بڑھ کر کیا وقت ہمارا گزرنا، قرآن کو لے کر بیٹھو، دیکھیں گے ہم کریں گے، ایک تو وقت بیکار جایا ہمارا، اور روزے میں بھی ہماری کمی آ جائے گی، روزے میں بھی فرق آ جائے گا، روزہ ہمارا فاسد ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ آنکھ کی برائی ہو گئی روزے کی حالت میں۔ اس لیے محترم دوستوں، مسائل بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا
کہ ایمان والوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے رکھو، اس لیے کہ تمہارے سے پہلے جو گزرے سب کے اوپر روزے رکھے گئے۔ ہر عاقل مسلمان مرد اور عورت بالغ پر روزہ فرض ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں۔ وقتی طور پر روزہ چھوٹ جائے، بعد میں قضا رکھو، فدیہ دیو، اس کا کفارہ ادا کرو، یہ الگ چیزیں ہیں، لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ کوئی اتنی بڑی جائز بیماری، اتنی تکلیف، اتنی پریشانی اور ایسی مصیبت، کوئی جائز عذر شریعت نے ہمیں نہیں بتایا جس سے روزہ چھوٹ جائے، روزہ چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیماروں کے واسطے، سفر میں جانے والوں کے واسطے۔ اگر جائز طریقے سے، اگر آج کے سفر کیا ہیں، بڑی سہولت کے ہیں، پہلے کے سفر ہوتے تھے بڑی مشکل کے ہوتے تھے، 2-2 3-3 گھنٹے کے بڑے لمبے لمبے سفر آج ہو جاتے ہیں، بس کا سفر، ٹرین کا سفر ہے، ہر جگہ سہولت ہے۔ مسافر کے واسطے جو ہے رخصت دی گئی، اگر اسے سہولت نہیں ہے مسافر کو، ٹرین میں جا رہی، بس میں جا رہی، کہیں پر بھی جا رہی، روزہ رکھنے کی سہولت نہیں ہے، تو اس دن کا روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے۔ باقی کے جو روزے ہیں اسے مکمل کرنا، رمضان کے بعد اس روزے کی کیا کرنا، وہ قضا رکھنا ضروری ہوگا سفر کے واسطے۔ اور ایسا مریض ہے کہ پورا رمضان وہ صحیح نہیں ہوتا، یعنی روزہ رکھنے کے قابل کا نہیں بنتا، اتنا کمزور ہو گیا، تو اس کے واسطے پورے رمضان کے روزوں کا اسے فدیہ ادا کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ وہ رمضان میں صحیح نہیں ہوگا، اور اس کے بعد اگر رمضان کے پہلے صحیح ہو گیا تو تمام روزوں کو پھر اسے وہ رکھنا ضروری ہو جائے گا۔ اور جان بوجھ کر اگر آدمی روزہ توڑ دیتا ہے، اسے قضا بھی ضروری ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ کفارہ کی سے 2-3 صورتیں حضرت علماء اکرام فرمائیں۔ پہلے یہ صورت ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، یعنی روزہ جان بوجھ کر رکھ کر توڑ دینے سے کسی حالت میں یہ غلام آزاد کرنا، اب تو ہمارا زمانہ غلام آزاد کرنے کا نہیں ہے، تو فرمایا کہ مسلسل 60 دن یعنی 2 مہینے روزہ رکھنا پڑے گا۔ ایک روزہ توڑنے کی صورت میں 2 مہینے 60 روز روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب یہ بھی مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، 60 رہنا رہتا تو ایک ہی کو توڑتا تھا، ایک کے بدلے میں 60 کا رہیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو ایک وقت یا پھر ایک آدمی کو 60 روز تک کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ تیسری آخری شکل صورت ہے جو جان بوجھ کر روزہ توڑنے پر، یہ ہے کفارہ ہے، قضا بھی رکھنا اور توبہ بھی کرنا اور کفارہ بھی ادا کرنا۔ ایسی صورت میں کوئی اسلامی ڈاکٹر، کوئی محبت اسلام سے، مسلمان سے رکھنے، یہ نفرت کرنے والا ڈاکٹر ہے، کوئی اچھا خاصا انسانیت والا ڈاکٹر بول دے کہ اب جو تمہیں روزہ رکھنا نہیں ہے، یعنی تمہاری حالت اب ایسی ہے کہ روزہ رکھنے سے تمہارے اندر اتنی کمزوری آتی ہے کہ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا، یہ بات کوئی ڈاکٹر بول دینا تو ایسے آدمی کو اس وقت روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ ایسا آدمی چھوڑ سکتا کہ آج وہ روزہ رکھے گا تو کل اسے کمزوری بدن میں آ جاتی ہے، اگر کل بھی رکھے گا تو پرسوں دنیا ہی سے وہ ختم ہو جائے گا، ہے نہیں؟ ایک ہفتے کے اندر باہر، یہاں تک کہ جان آ کر گلے میں اٹک پڑی ہے، اس حالت میں روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی بیماری میں، کن حالت کوئی پریشانیاں، کوئی جو ہے عذر نہیں ہے جس سے مسلمان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں سوچے کہ ہمارے اندر ان میں سے کون سی صورت موجود ہے، کیا جان ہماری گلے میں اٹکی پڑی ہے، یا پھر اتنے بوڑھے، اتنے کمزور ہو چکا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے خود اٹھا کر نہیں کھا سکتا، ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، خود اپنے پیروں سے چل کر جو ہے بیت الخلا تک نہیں پہنچ سکتا، وضو خانے کی جگہ میں جا کر وضو کرنے کی طاقت نہیں ہے، ایسا بوڑھا کمزور آدمی ہے تو اس کے واسطے بھی رخصت ہے اور چھوٹ ہے کہ یہ آدمی روزے کو چھوڑ دے، طاقت ہو تو وہ فدیہ ادا کر دے۔
اب ان تمام صورتحال میں سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں سے کوئی نہیں، اللہ اچھی صحت دیا، تندرستی دیا، اب سی معمولی چھوٹی موٹی بیماریاں، بخار ہے، شوگر ہے، بی پی، اب یہ ساری چیزیں انسان کو رہتی ہیں، یعنی تو فرشتے یا جھاڑ اور درختوں کو، پتھروں کو تو نہیں رہتے۔ اب ان چیزوں کو رکھ کر ہمیں روزے چھوڑ کر بہانے بنانا نہیں دوستوں بزرگوں، یہ ساری چیزیں کسی بھی شریعت صورت میں جائز نہیں ہیں، اس کی گناہ بھی ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا گناہ بھی ہوتا ہے، روزہ چھوڑنے کا بھی گناہ ہوتا ہے، لہٰذا بہت سارے مسائل ہیں۔ آج یہی کچھ جو ہے روزے کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کرنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت روزے کے تعلق سے فرمایا، اس کے اجر و ثواب کے بارے میں فرمایا۔ جب بندہ روزہ رکھ کر زندگی گزار کر مر جاتا ہے تو قبر کے اندر سارے اعمال آ کر اسے گھیر لیتے ہیں، فرشتوں کو، عذاب دینے والے فرشتوں کو، سوالات پوچھنے والے فرشتوں کو قریب میں بھی آنے نہیں دیتے، ایک ایک عمل ایک ایک جو ہے طرف آ کر اسے گھیر لیتا ہے۔ آخر میں فرشتے جب پیٹ کی طرف سے اسے عذاب دینا چاہتے ہیں تو پیٹ سے جو ہے روزہ بولتا ہے کہ اس نے پوری زندگی میں روزہ رکھا تھا اللہ کے واسطے، میں یہاں پر موجود ہوں اس کی حفاظت کے واسطے، تم یہاں سے بھی عذاب نہیں دے سکتے۔ تو اس طرح سے پورے بدن کے اعضاء اور اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی قبر کے اندر بھی اس کے عذابات سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک روزہ چھوڑ کر ہم زندگی جی رہے ہیں تو بہت بڑا نقصان ہے۔ روزہ چھوڑ کر ہم کچھ کما تو نہیں رہے، اور روزہ رکھ کر جو ہے کچھ ہماری کمی نہیں ہوتی اور اپنے صحت میں کچھ خرابیاں نہیں آتے۔ لہٰذا دعا کریں اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلکہ سارے امت مسلمہ کو اس سال کا رمضان کا مبارک مہینہ پورا عافیت اور سلامتی کے ساتھ، اس کی سعادت عبادتوں کے ساتھ ہم تمام پر جو ہے مستفید اور توفیق نیک عطا فرمائے۔ جتنے روزے نہیں رکھے مسلمان ان تمام کو بقیہ روزے رکھ کر رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اب تک رکھا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔